الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم کو اس کرونا وائرس کی وبا سے اللہ محفوظ فرما دے، اللہ ساری انسانیت کو امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ اور دوسری نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پھر چیک کرانا عبدالنور کو لے جائیں۔ معراج کا واقعہ چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج جسمانی کا شرف عطا فرمایا۔ اس معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا اور سزا کے عمل کو دیکھا، اور اس کو آپ نے بیان فرمایا کہ کس گناہ کی وجہ سے کس قوم کو کیا عذاب ہو رہا تھا، اس کی ساری کیفیت کو بیان فرمایا۔ پھر گزشتہ کل بھی یہ بات چل رہی تھی کہ آپ کا گزر ایک بہت بڑے مجمع پر ہوا، تو بعض لوگوں کو دیکھا کہ بعض کے ساتھ تھوڑے آدمی ہیں، بعض کے ساتھ زیادہ ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن جب ایک بڑے مجمع کو آپ نے دیکھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ آپ نے جو نگاہ اوپر اٹھا کر دیکھا، سر اوپر اٹھا کر دیکھا، تو ایک عظیم الشان مجمع کو پایا جس نے سارے آفاق کو گھیر رکھا ہے۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اس کے علاوہ 70,000 اور ہیں جو جنت میں بلا حساب کے داخل ہوں گے، 70,000 ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جو انسان ہوں گے ان کی 120 صفیں ہوں گی، 120 صفوں میں 40 صفیں دیگر انبیاء کے امتیوں کی ہوں گی۔ اب
اس میں تعداد میں اختلاف ہے، کسی کے ساتھ کتنے ہوں گے، کسی کے ساتھ بالکل کوئی نہیں ہوگا، لیکن 80 صفحے جو ہوں گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر فرمائیں گے، کثرت تعداد پر۔ اس لیے نکاح کی ایک نیت یہ بھی ہے کہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کی نیت کرے۔ نکاح کا مقصد بھی یہی ہے کہ نکاح کس لیے کیا جاتا ہے؟ نسل انسانی کے بقا کے لیے نکاح ہے۔ نکاح خالی کسی لذت اور شہوت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نسل انسانی کا بقا اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے رکھا ہے۔ اب یہ جو حکومتیں کہتی ہیں کہ فیملی پلاننگ ہونی چاہیے اور برتھ کنٹرول ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے درمیان وقفہ تو ہونا چاہیے تاکہ اولاد کی تربیت ہو سکے، لیکن ایسا برتھ کنٹرول کرنا کہ جس سے آنے والی نسلوں کو روک دیا جائے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ رزق کا جو رازق ہے وہ اللہ ہے۔ ایک زمانہ تھا دنیا کے اندر بہت تھوڑے سے انسان تھے، تو اللہ ان کی بھی ضروریات کی کفالت کرتا تھا، اور اب وہ زمانہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ 5-7 ارب پہ پہنچ چکی ہے، اللہ ان کی بھی کفالت کر رہا ہے، اور اگر یہ 7 ارب سے 70 ارب پہ بھی پہنچ جائے گی، اللہ ان کی بھی کفالت فرمائے گا۔ یہ زمین جو ہے اپنے خزانوں کو باہر نکالے گی، اور قرب قیامت میں علامات قیامت میں سے یہ بات ہے کہ اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ باہر نکلیں گے۔ اس لیے اس سوچ کو اپنے اندر کبھی نہیں لانا چاہیے کہ جی اگر زیادہ انسان دنیا میں ہوں گے تو کسی رزق کی تنگی ہو جائے گی، حالات پریشانی کے ہو جائیں گے۔ نہیں، رزق کا رازق اللہ ہے۔ آپ اولاد کی اچھی تربیت کیجئے، اور اس کے بعد آگے اس کا مستقبل اللہ کو سونپ دیجئے، اللہ خود اس کے لیے راستے پیدا فرما دے گا۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ 70,000 ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 70,000 وہ ہیں کہ جو داغ نہیں لگاتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے، اور شگون نہیں لیتے، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور اس پر کل تفصیل سے عرض کیا کہ جھاڑ پھونک کرنا کیا ہے، شگون لینا کیا ہے، اور اپنے رب پر توکل کرنا کیسا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء علیہم السلام اپنے مراکب کو باندھتے ہیں، اپنی سواریوں کو۔ اور حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پتھر میں جو کہ بیت المقدس میں ہے انگلی سے سوراخ کر کے اس سے براق کو باندھا۔ اب ایک جگہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا، ایک جگہ یہ ہے کہ جبرائیل نے انگلی سے سوراخ کیا، اور وہ سوراخ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ جو لوگ بیت المقدس جاتے ہیں، ہم تو نہیں جا سکتے، لیکن اور دوسرے ممالک کے لوگ جب جاتے ہیں مسلمان تو بتاتے ہیں کہ وہ سوراخ آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو دونوں روایتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ وہ جو حلقہ ہے جس سے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، تو وہ حلقہ یا وہ سوراخ تو قدیم ہو، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرانا سوراخ یا وہ حلقہ کسی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، تو پھر جبرائیل نے اس کو انگلی سے کھول دیا ہو اور دونوں حضرات باندھنے میں شریک ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ باندھنے کی ضرورت کیا تھی، کہ وہ تو مسخر کر کے بھیجا گیا تھا، سواری تھی، براق تھا، تو باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو فرمایا ممکن ہے کہ اس عالم میں آنے سے اس میں کچھ آثار یہاں کے پیدا ہو گئے ہوں، آیا تو تھا وہ آسمانوں سے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد تو یہاں کے کچھ آثار پیدا ہو گئے ہوں کہ کچھ بھاگنے کی کوشش کرے یا کوئی شوخی کرنے لگے، اب یہ دنیا کے آثار ہیں۔ تو اپنے اطمینان قلب کے لیے کہ اسے باندھ دیا جائے تاکہ بعد میں اس کے پریشانی نہ ہو، اگر بغیر باندھے ہوئے چھوڑ دیا اور کہیں آگے پیچھے گیا تو پریشانی ہوگی، ذہن الجھا رہے گا۔ اور تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ بیت المقدس پہنچے
اور اس مقام پر پہنچے جس کا نام باب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو براق کو باندھ کر دونوں صاحب فنائے مسجد میں پہنچے۔ حضرت جبرائیل ساتھ تھے تو مسجد کے شروع میں پہنچے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ کو حور عین دکھلائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، حور عین جو بڑی بڑی آنکھوں والی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان عورتوں کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہ تم کس کے لیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نیک ہیں، حسین ہیں، اور ایسے مردوں کی بیویاں ہیں جو پاک ہیں، صاف ہیں اور میلے نہ ہوں گے، اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے جدا نہ ہوں گے، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہ مریں گے۔ تو وہ بیویاں کس کی بیویاں ہیں؟ جو حوریں ہیں جنت کی، کہ جو پاک ہیں، صاف ہیں اور میلے نہ ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ایک تو ظاہری طہارت ہے، ظاہری پاکی ہے، اور ایک انسان کے باطن روح کی پاکیزگی ہے، اس کے قلب کی پاکیزگی ہے، اور اصل پاکیزگی جو ہے وہ روح اور قلب کی پاکیزگی ہے، کہ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ آدمی اپنی باطنی طہارت کا بھی خیال کرے۔ اب ظاہر میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پر کوئی گرد غبار آتی ہے، میل کچیل آتا ہے، ہاتھوں پر کپڑوں پر آ جاتا ہے، آدمی نہاتا بھی ہے، ہاتھ بھی دھوتا ہے، کپڑے بھی بدلتا ہے، تو یہ ظاہر کا میل تو ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اندر کا جو میل ہے، اندر کی جو خرابی ہے، جو جنت سے محروم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، کیونکہ بیویاں کس کے لیے ہیں؟ پاک لوگوں کے لیے ہیں، جو پاک اور صاف ہیں، طاہر اور طیب ہیں۔ تو وہ جو اندر کی خرابی ہمیں نظر نہیں آتی، وہ کیا خرابی ہے؟ وہ گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی ہم تو گناہ کرتے ہیں اور ہمیں تو وہ سیاہی نظر نہیں آتی، تو چاہے کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، لیکن جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے، اب چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ تو قطع نظر اس بحث سے کہ ایک سیاہ نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ دل کی سیاہی صاف ہو جاتی ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ دل کی سیاہی بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ دل سیاہ ہو جائیں تو پھر اس میں پاکیزگی باقی نہیں رہتی، اور پھر ایسے دل وہ جنت کے قابل بھی نہیں رہتے۔ جنت میں تو پاکیزہ دل جائیں گے، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا کہ جس میں مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہاں پر ایک بنا ہوا سمرا ہوا دل کام آئے گا، یعنی ایک پاکیزہ دل کام آئے گا۔ اس لیے اپنے دل کی صفائی کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ رمضان کا مہینہ یہ دراصل تزکیہ قلب کا مہینہ ہے، تزکیہ قلب کا، اور جتنا تزکیہ رمضان کے مہینے میں انسان کا ہو سکتا ہے، غیر رمضان میں اتنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رمضان میں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے اپنے باطن کا تزکیہ کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ روزے کی برکت سے انسان کی روح میں ایک نزہت اور نکھار پیدا ہوتا ہے، ایک صفا اور جلا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے اثرات کو جتنا اپنے دل میں جذب کرتا چلا جائے، اتنی پاکیزگی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ سے بچے، کیونکہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور کبھی جنت سے جدا نہیں ہوگا، اور نہ وہاں پر کسی کو موت آئے گی، بلکہ وہ جنت کیا ہوگی؟ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ جنت کیا ہوگی؟ ایک چھوٹی موٹی بادشاہی ہوگی۔ تو اس لیے اس دنیا کی لذتوں کی وجہ سے آخرت کی لذتوں کو کھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔
اور ان لذتوں سے اپنے کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے آخرت میں وہ کچھ رکھا ہے کہ جس کا ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو جنت کی نعمتیں، جو جنت میں جیسا جنت کو بنایا ہے، وہ ایسا بنایا ہے کہ انسان کے تصور اور خیالات سے بھی بلند و بالا ہے، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا وسوسہ اور خیال گزرا۔ اللہ نے جنت کو ایسا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے کوشش بھی کرنی، اعمال میں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مورد بنا دے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرنا چاہتا ہے، جنت دینا چاہتا ہے، آخرت کے انعامات دینا چاہتا ہے، اس لیے اس مہینے کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ کر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر کہی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم سب صف باندھ کر منتظر کھڑے تھے کہ کون امام بنے۔ میرا ہاتھ جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا، میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کو خبر ہے کن لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں، جتنے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور بہقی نے ابو سعید سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جبرائیل بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہوئے اور دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور ابن مسعود کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں مسجد میں گیا تو انبیاء علیہم السلام کو میں نے پہچانا، کوئی صاحب کھڑے ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں۔ پھر ایک اذان کہنے والے نے اذان کہی اور ہم صفوف درست کر کے اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ کون امامت کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دیا اور میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ اور ابن مسعود سے مسلم نے روایت کیا کہ نماز کا وقت آ گیا اور میں ان کا امام بنا۔ اور ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ جب آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو تمام انبیاء آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ اور بہقی اور ابو سعید سے اس طرح روایت ہے کہ آپ نے داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی اس جماعت کے آپ امام ہوئے۔ جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہمراہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملائکہ نے کہا کیا ان کے پاس پیام الہی آسمانوں بھیجا گیا ہے؟ آسمانوں سے پر بلانے کے لیے پیام الہی بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر تحیت نازل فرمائے کہ بہت اچھے بھائی اور بہت اچھے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے بھائی اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ پھر انبیاء، ارواح انبیاء علیہم السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان سبوں نے آپ کی اپنے رب کی ثنا کی، جتنے بھی انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی حمد ہے، وہ سب اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ جس نے مجھ کو خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو مقتدی صاحب قنوت بنایا کہ میرا اقتداء کیا جاتا ہے، اور مجھ کو آتش نمرودی سے نجات دی اور اس کو میرے حق میں خنق اور سلامتی کا ذریعہ بنایا کہ اسے گلے گلزار بنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب پر ثنا کر کے یہ تقریر کی، پہلے سب نے اللہ کی تعریف بیان کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جس نے مجھ سے کلام فرمایا اور مجھ کو برگزیدہ فرمایا اور مجھ پر توریت نازل فرمائی اور فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی،
اور میری امت کو ایک ایسی قوم بنایا کہ حق کے موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق عدل کرتے ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کر کے یہ تقریر کی کہ جمیع محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو زبور کا علم دیا اور میرے لیے لوہے کو نرم کیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا، اور میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا کہ وہ میرے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور پرندوں کو بھی تسبیح کے لیے مسخر فرمایا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو یہ پہاڑ بھی پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور مجھ کو حکمت اور صاف تقریر عطا فرمائی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کی بعد یہ تقریر کی کہ جمیع محامد ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے میرے لیے ہوا کو مسخر فرمایا اور شیاطین کو بھی مسخر کیا کہ جو چیز میں چاہتا تھا وہ بناتے تھے، جیسے عمارات عالی شان اور مجسم تصاویر۔ اس وقت وہ درستی جائز تھی ان کے دین میں۔ اور مجھ کو پرندوں کی بولی کا علم دیا، اور اپنے فضل سے مجھ کو ہر قسم کی چیز دی، اور میرے لیے شیاطین اور انسان اور جن اور طیر کے لشکروں کو مسخر کیا، اور مجھ کو ایسی سلطنت بخشی کہ میرے بعد کسی کے لیے شایع نہ ہوگی، جیسی سلطنت سلیمان علیہ السلام کو ملی، پھر اس کے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہیں ملی۔ اور میرے لیے ایسی پاکیزہ سلطنت تجویز کی کہ اس کے متعلق مجھ سے کچھ حساب ہی نہ ہوگا۔ سلطنت بھی ایسی تھی تو اس کے لیے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب پر ثنا کر کے کہا، یہ تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جس نے مجھ کو اپنا کلمہ بنایا اور مجھ کو مشابہ آدم علیہ السلام کے بنایا کہ ان کو مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ تو ذی روح ہو جا، اور وہ ذی روح ہو گیا، مٹی کے پتلے میں جان آ گئی۔ اور مجھ کو، اور جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے کہا کہ مجھے مشابہ آدم علیہ السلام کے بنایا، اور مجھ کو لکھنا اور حکمت اور تورات و انجیل کا علم دیا، اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل کا قالب بنا کر اس میں پھونک مار دیتا تھا تو وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، کہ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی دیا، اور کسی مٹی کے پرندے پر پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو کے اڑ جاتا تھا۔ اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں بحکم خدا مادرزاد اندھے اور جزامی کو اچھا کر دیتا تھا، کہ اس پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ جزامی بھی صحیح ہو جاتا تھا، مادرزاد اندھا اسے روشنی مل جاتی تھی، اور مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، اور مجھ کو پاک کیا، اور مجھ کو اور میری والدہ کو شیطان رجیم سے پناہ دی، سو ہم پر شیطان کا کوئی قابو نہیں چلتا تھا۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی ثنا کی، پھر آپ نے ثنا کی اور فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی ثنا کی، اور میں بھی اپنے رب کی ثنا کرتا ہوں کہ جمیع محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ثابت ہیں، جس نے مجھ کو رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جس نے مجھ کو رحمت للعالمین اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی، اور مجھ پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا، کیونکہ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، قرآن تو پڑھنے والی کتاب ہے، اور فرقان کے معنی یہ کہ جو حق و باطل میں امتیاز کرنے والا، جس میں ہر دینی امر کا بیان ہے قرآن میں، خواہ صراحتاً خواہ اشارتاً،
اور میری امت کو بہترین امت بنایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت بنایا لوگوں کے نفع رسانے کے لیے. کہا کہ میری امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کی گئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کی گئی. اور وہ نفع کیا ہے؟ کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان کا یہ کام ہے. اور میری امت کو امت عادلہ بنایا، اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ اول بھی ہے یعنی رتبے میں، اور آخر بھی ہے یعنی زمانے میں. اور میرے سینے کو فراخ فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین بھی ہے، سید الآخرین بھی ہے، کہ بعثت خلقت میں آپ اول ہیں، بعثت میں آپ آخر ہیں. اور اسی طرح سے آپ کی امت ہے تو آخر میں، لیکن جنت میں جائے گی سب سے پہلے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں پر جنت اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. تمام انسانوں پر جنت حرام ہے. اور میرا سینے کو فراخ فرمایا، اور میرا بار مجھ سے ہلکا کیا، اور میرے ذکر کو بلند فرمایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا. سبحان اللہ، یعنی نور میں اول اور ظہور میں آخر. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ابھی نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، کچھ بھی نہیں تھا. تو اس سے 30 لاکھ برس پہلے اللہ نے اپنے نور خاص سے میرے نور خاص کو پیدا کیا. تو اس لیے آپ نے فرمایا یعنی نور میں اول اور ظہور میں آخر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے خطاب کر کے فرمایا، سارے انبیاء سے خطاب کر کے فرمایا، بس ان کمالات کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے فائق ہو گئے، یعنی تم سے بلند ہو گئے. پھر آپ کے عروج الی السماوات کا ذکر کیا. آپ نے عروج الی السماوات کا ذکر کیا کہ پھر آپ آسمانوں پر کیسے بلند ہوئے. اور ایک روایت میں آپ نے بالخصوص 3 پیغمبروں کا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا اور ہر ایک کا حلیہ بیان فرمایا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک داروغہ دوزخ کے ہیں. جنت کا جو داروغہ ہے وہ رضوان ہے، جہنم کا داروغہ مالک. تو یہ مالک داروغہ دوزخ کے ہیں، ان کو سلام کیجئے. میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہی پہلے مجھ کو سلام کیا. اور ابن عباس نے آپ سے روایت کیا کہ لیلۃ الاسراء میں دجال کو بھی دیکھا. اسی رات میں، معراج والی رات میں دجال کو بھی دیکھا کہ خازن نار کو بھی دیکھا. فرماتے ہیں کہ ظاہراً اس اقتران ذکری سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو بھی بیت المقدس کے موقع پر دیکھا، یعنی اس کی صورت مثالیہ کو دیکھا، کیونکہ وہاں اس کا نہ ہونا ظاہر ہے کہ دجال کا بھی ظہور نہیں ہوا، تو اس کی صورت مثالیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی ہو. تو یہ معراج کا واقعہ چل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور معیت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصور وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اس ذکر حبیب کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما. ذکر حبیب کی برکات سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما. آپ کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا. آپ کے کامل اتباع کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. آپ کے طریقوں کی محبت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. آپ کی غلامی میں یا اللہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا وائرس سے امن، عافیت و سلامتی عطا فرما. اے اللہ سارے عالم کے انسانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم تیرے غصے کا تحمل نہیں کر سکتے. یا اللہ تیری ناراضگی کا تحمل نہیں کر سکتے. اے اللہ تو ہم سے درگزر کا معاملہ فرما. یا اللہ اس کے مضر اثرات سے سارے عالم کو بچا، ساری انسانیت کو بچا، اس کے نقصانات سے بچا. یا اللہ جو متاثرین ہیں انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. جو ہمارے محلے میں یا اللہ متاثر ہیں انہیں بھی صحت عطا فرما. ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما. تمامی اہل محلہ کی یا اللہ حفاظت فرما. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما. ہمارے نوجوانوں کی یا اللہ حفاظت فرما. ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری خواتین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما. اے اللہ آپ ہی قادر مطلق ہیں. یا اللہ آپ کے سوا کوئی قادر نہیں، کوئی قدیر نہیں. اے اللہ سارے عالم سے اس وبا کو مٹا دے. یا اللہ سارے عالم سے اس کے مضر اثرات کو دور فرما دے. یا اللہ سارے عالم سے اس کو وبا کو کھو دے. یا اللہ اس کے مضر اثرات کو سارے عالم سے دھو دے. ساری انسانیت کی یا اللہ حفاظت فرما. اے اللہ حرمین کے راستوں کو کھول دے. حرمین کو یا اللہ معتمرین سے، حجاج سے یا اللہ ساجدین سے آباد فرما. یا اللہ معتکفین سے آباد فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کے دروازے بھی کھول دے. رکاوٹوں کو یا اللہ دور فرما دے. ہماری مسجدوں کو مصلین سے، ذاکرین سے، ساجدین سے یا اللہ آباد فرما. معتکفین سے یا اللہ آباد فرما. ان رونقوں کو یا اللہ بحال فرما.
یا اللہ ہماری شامت اعمال سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ اس ماہ مقدس کی کامل برکات نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، احسان ہے، یا اللہ یہ 5 رمضان گزرے، 5 روزوں کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ یہ توفیق ہمارے آئندہ بھی شامل حال فرما، اب بھی آپ کی توفیق سے ہوا، آپ کے فضل سے ہوا، اے اللہ آئندہ بھی آپ کی توفیق سے ہوگا۔ یا اللہ اسے قبول بھی فرما لے، یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما، ہماری تراویح کو بھی قبول فرما، ہماری تلاوت کو بھی قبول فرما، گناہوں سے بچ کر یا اللہ یہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس روزے کی جو غرض و غایت ہے لعلکم تتقون، اے اللہ تو ہمیں اس کا مصداق بنا، شان تقوی ہمارے اندر پیدا فرما، اس رمضان کی برکت سے، صیام و قیام کی برکت سے اپنے متقین بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہمیں مورد رحمت بھی بنا، مورد مغفرت بھی بنا، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی اور خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ امت کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، ہمارے ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ خیر کو غالب فرما، یا اللہ خیر کو غالب فرما، ہمیشہ اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا، سب کے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں، خواہشات ہیں، یا اللہ بعافیت اس کی تکمیل فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا۔ یا اللہ جو اس وبا میں جو بے روزگار ہوئے، پریشان ہوئے، اے اللہ تو سب کی کفالت فرما، سب کی عزت نفس کی حفاظت فرما، سب کی ضروریات کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی تجارتوں میں برکت عطا فرما، ملازمتوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ فصلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے اعمال اور ارزاق میں برکت عطا فرما، اوقات میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا